میں یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں. میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. قرآن ابدی ہے اور اسرائیل بھی تھے اور میکائیل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے. اسی ماہ مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور اسی ماہ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی ہوا. عام طور پر ان دونوں واقعات کے لیے 12 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، لیکن بعض محققین کی رائے یہ ہے، جن میں خاص طور پر سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کا بڑا محققانہ قول ہے کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے. البتہ یہ کہ یوم وفات یقیناً 12 ربیع الاول ہے، اور ہمیں بچپن میں بھی یاد پڑتا ہے کہ ہم 12 وفات کا لفظ سنا کرتے تھے. 12 وفات، اور اس موقع پر پھر غربا کو کھانا کھلانا، کچھ لوگوں کی مدد کرنا، یہ کام جو ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ وہ چیز ہے جو میں اپنے بچپن کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مشاہدہ تھا. تو اس سلسلے میں جو گفتگویں پیش نظر ہیں اس میں آج سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ نبوت اور رسالت کا مقصد کیا ہے، اس پر گفتگو ہو، اور یہ بات واضح کی جائے کہ قرآن کے فلسفے میں نبوت اور رسالت پر ایمان کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے. دیکھیے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں اسے ذرا تقسیم کیا جائے تو وہ 3 بنیادی ایمانیات پر مشتمل ہے. ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، ایمان بالنبوت و رسالت. اب یہ جو 3 ایمانیات ہیں، ایمانیات ثلاثہ، ان کا باہمی ربط کیا ہے؟ یہ گویا کہ اسلام کے دینی اور مذہبی فلسفے کا بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیے، ایمان باللہ سے مراد کیا ہے؟ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو تا حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلی ہوئی ہے، نہ یہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی. البتہ ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. وہ ہستی اس کی خالق ہے، اس نے اسے پیدا کیا ہے، اس نے تخلیق فرمایا ہے، اور یہ تخلیق بالحق ہے، با مقصد ہے. یہ بے ارادہ نہیں ہے، یہ کھوئے کھیل نہیں ہے، بلکہ بالحق. اور یہ تخلیق ابدی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی. الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے یہ تخلیق کی بساط بچھائی گئی ہے. وہ اللہ اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا کفو نہیں، کوئی مد مقابل نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی جو اس کا برابر کا شریک ہو یا اس کی الوہیت میں شامل ہو، ہرگز نہیں. لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ. اس اللہ میں تمام محاسن موجود ہیں بتمام و کمال، جنہیں ہم اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اللہ کے اچھے نام. وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بہت اعلیٰ ہیں. چنانچہ جب ہم ایمان مجمل دیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ کیا ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ. میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء اور صفات سے ظاہر ہے. یہ جو ہستی ہے اسے آپ اللہ کہہ لیں، اللہ رحمان کہہ لیں، جو بھی چاہے نام دے لیں. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آخر میں فرمایا گیا، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. اے نبی ان سے کہہ دیجئے، چاہے اللہ کہہ کر پکار لو، چاہے رحمان کہہ کر پکار لو، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہاں یہ جان لو کہ جس کو تم پکار رہے ہو تمام اسماء حسنی اسی کے ہیں. یہ جو ہستی ہے تبارک و تعالی، اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور اس کائنات کی وسعتوں کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. اس نے ملائکہ کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، یہ گیلیکسیز جو ہے انہیں پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا. لیکن اس تخلیق میں اس کا نقطہ عروج، کلائمیکس آف کریشن، وہ ہے انسان کی تخلیق. انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقتہ بیدیہ، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. پھر یہ بھی فرمایا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی ہے، بڑا اعزاز کیا ہے، اور اس نے بحر و بر میں ہم سوار کراتے ہیں، اور ہم نے بہترین پاکیزہ رزق اس کے لیے فراہم کیا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے، اس کی عظمت کا اس سے اندازہ کیجئے کہ تمام ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے مل کر۔ یہ انسان جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال ہے، اس کی زندگی کیا ہے؟ ایک تصور تو ہمارا یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری ولادت سے شروع ہوئی ہے، موت پر ختم ہو جائے گی۔ نہیں، یہ تو بہت ہی تھوڑا سا وقفہ ہوا۔ انسان ابدی ہے اور ازلی بھی ہے۔ ازلی بئی معنی کہ کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے ارواح انسانیہ کو پیدا کیا گیا، اور اس میں بھی سب سے پہلے روح محمدی یا نور محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ازل میں، جبکہ ابھی کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا، ارواح کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب، مالک، پروردگار، آقا نہیں ہوں؟ اور ہم سب نے کہا تھا کیوں نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کے بعد ہمیں ایک نیند سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ پھر دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو ایمان بالآخرت ہے، انسان کی زندگی جو ہے، یہ اس دنیا کی زندگی تو اس زندگی کا بہت ہی چھوٹا سا وقفہ ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ابدی ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، یا تو پھر اس زندگی میں جنت ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، ابدی ہوگی، اور یا جہنم ہوگی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی۔ اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہمیں اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہ جو انسانی زندگی ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ازل سے ابد تک پھیلی ہوئی ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال کے بڑے پیارے اشعار ہیں، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی بہت طویل ہے، یہ 60 70 80 سال نہیں ہے۔ البتہ اس زندگی میں سے ایک حصہ کاٹ کر ایک چنک علیحدہ کیا گیا ہے۔ وہ زندگی جو روحانی چلی آ رہی تھی ازل سے، اور وہ زندگی جو موت کے بعد پھر آخرت کی شروع ہوگی، ان دونوں کے مابین ایک ہمارا زندگی کا یہ وقفہ جو ہے، اس کو امتحانی وقفہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت اور زندگی کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ تو حیات دنیاوی کا اصل مقصد امتحان ہے، ابتلا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ وہ مدخہ جو ہے وہ والدہ کی طرف سے آنے والا بیضہ اور والد کی طرف سے آنے والا سپرمیٹوزوان، ان دونوں کے ملنے سے بنا ہے، مخلوط نطفہ ہے۔ اس سے ہم نے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ اس دنیا کی زندگی اس لیے عطا کی گئی تاکہ ہر شخص اپنے عمل کو سامنے لائے اور معلوم ہو جائے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو میں نے پہلا شعر سنایا تھا، تو اسے پیمان ہے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس زندگی کا یہ چھوٹا سا وقفہ، اس کے بارے میں آخری شعر اس نظم کا ان کا یہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے دو ایمانیات کا تذکرہ کیا، ایمان باللہ اور توحید، اور ایمان بالآخرہ یا معاد، اور اس کے ضمن میں بات سامنے آ گئی کہ یہ حیات دنیاوی ایک امتحانی وقفہ ہے، ایک آزمائشی دور ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر، سکھا کر، یا آزمایا جاتا ہے کچھ دے کر۔ آپ اپنے کسی بچے کو 100 روپے کا نوٹ دیجئے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کدھر جاتا ہے، آیا وہ کہیں مٹھائی یا کوئی اور چیز کی طرف دوڑتا ہے، یا وہ کہیں کسی کتاب فروش کے پاس پہنچتا ہے، کوئی کتابیں خریدتا ہے، کوئی رسالے خریدتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا میلان کدھر ہے۔ تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا،
امتحان یا لیا جاتا ہے کچھ پڑھا کر سکھا کر، اور یا لیا جاتا ہے کچھ دے کر۔ تو ہمیں کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کیا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کی بنیاد پر ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے اور حکمت دین اور فلسفہ دین کا بہت غامض مقام ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں بصارت اور سماعت عطا فرمائی۔ سورہ دہر کی جو آیت میں نے ابھی کوٹ کی تھی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اب اس کے بعد الفاظ آتے ہیں فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے اندھا بہرا بنا کر اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اسے سماعت عطا فرمائی ہے، اسے بصارت عطا فرمائی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اسے عقل عطا فرمائی ہے، غور و فکر کرنے کا اس کے اندر اس کی صلاحیت پیدا کی ہے۔ یہ عقل جو ہے انسان کے اندر، یہ ہے در حقیقت کے جو اسے صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ پھر ایک اور شے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ یہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا تَقْوَاهَا، قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور تیار کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، اور اس میں نیکی اور بدی کا علم، فجور اور تقوی کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں تو جیسے ہمیں باطنی، جیسے ہمیں ظاہری بصارت اور سماعت دی گئی ہے، ایسے ہی ہمارے اندر ایک اندرونی بصیرت بھی ودیت شدہ ہے کہ ہم جانتے ہیں بائی ایور ویری نیچر کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا نیکی ہے کیا بدی ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا گڈ ہے کیا ایول ہے۔ یہ علم بھی انسان کو فطری طور پر اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس سے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے ہم میں پھونکا ہے۔ مسجود ملائک جو بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو دو جگہ قرآن مجید میں ذکر موجود ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے فرمایا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، لیکن جب میں اس کو تیار کر لوں، بنا دوں، سنوار دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل بھی تھے اور میکائیل بھی تھے اور اسرائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے، اور سارے ملائکہ کلہم اجمعون، انہوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو یہ روح ربانی جو ہمارے اندر پھونکی گئی ہے، اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی، اگرچہ وہ یوں سمجھ لیجئے دھیمی دھیمی آنچ کے ساتھ سلگتی ہوئی آنچ کے مانند ہماری روح میں اللہ کی محبت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں دے کر ہمیں اس امتحان گاہ میں بھیجا گیا کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے